میں سعدیہ خان، کنٹری ہیڈ ورلڈ پیس جرگہ پروگرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سعدیہ خان، کنٹری ہیڈ آف ورلڈ پیس جرگہ پروگرام اور ورلڈ سروس خان بابا ورلڈ سروس پریس کلب کے تمام ممبران اور مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خان بابا ورلڈ سروس کے موجودہ دورے کا مقصد ہے کہ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا سکیں کہ گوادر میں کاروبار کے بہت بڑے مواقع موجود ہیں، لہٰذا لوگ اس میں سرمایہ کاری کریں، بڑی بڑی صنعتیں اور کارخانے لگائیں۔ یہ مواقع نہ صرف پاکستانی تاجروں کے لیے ہیں بلکہ افغانستان کے تاجر بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، چین، ایران اور مختلف ممالک سے تجارت کر سکتے ہیں۔ ہم ہمسایہ ملک چین کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے گوادر اور پاکستان میں عظیم سرمایہ کاری کی اور پاکستان کو تجارت کے وسیع مواقع دیے۔ پاکستان کی عوام بہت محنتی ہے، بالخصوص ہمارے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا سر فہرست ہیں۔ پاکستان کی عوام بہت محنتی ہے۔ انشاءاللہ گوادر سے خیبر پختونخوا تک سی پیک پروگرام کے تحت تمام بارڈروں پر سڑکیں بنائی جائیں گی، اور خان بابا ورلڈ سروس یہ چاہتے ہیں کہ تمام بارڈروں پر سہولت مراکز قائم کیے جائیں، ہسپتال بنائے جائیں، گوادر میں 2 بڑی سوسائٹیاں بنائی جائیں اور اس کے علاوہ بین الاقوامی معیار کی مارکیٹیں، 5 اسٹار ہوٹل اور صنعتیں بنائی جائیں۔ رعیت اللہ خان اور خان بابا کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی شہرت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خان بابا کی بیٹی ہنا خان اور بھتیجی ملالہ یوسفزئی 2012 میں نوبل انعام کے لیے منتخب کیے جا چکی ہیں اور پوری دنیا خان بابا کے نام پہ اعتماد کرتی ہے۔ ہم تہہ دل سے گوادر چیمبر آف کامرس، گوادر پریس کلب اور گوادر کی عوام کے مشکور ہیں کہ اگر انہوں نے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دیا تو انشاءاللہ گوادر ماڈل ڈسٹرکٹ بنایا جائے گا اور گوادر میں صنعتوں کی فراوانی ہوگی، انڈسٹریل زون بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ اسے ایک اہم بین الاقوامی پورٹ بنائیں گے۔ ہم صوبائی اور وفاقی حکومتوں خصوصاً FBR کے چیئرمین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گوادر میں تجارت کے لیے خصوصی فنڈ مہیا کرے اور حکومت پاکستان گوادر بارڈر کو ترجیح دے تاکہ پاکستان کی ترقی کے لیے معاون ثابت ہو سکے۔ پاکستان خصوصی طور پر بلوچستان معدنی ذخائر سے مالا مال ہے، لیکن موجودہ حکومتوں کی عدم توجہ کی وجہ سے ابھی تک ان ذخائر سے کوئی سا استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکا۔ ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ اس طرف توجہ فرمائیں اور گوادر کی ترقی کے لیے اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں گوادر پریس کلب کا شکر گزار ہوں۔ دوسرا کہ چونکہ کان گروپ جو ہے، کان بابا گروپ آج گوادر میں جو گوادر کے بنیادی بزنس مینوں کی کمیونٹی سے مل کر ان کو گوادر کی ترقی اور پاکستان کی ترقی میں گوادر کے بارڈر ٹریڈ، خصوصاً گوادر فورٹ کے افغان ٹرانزٹ جو کہ پوری دنیا میں گوادر فورٹ ایک نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے سنٹرل ایشیا کے لیے، اور ہم یہی امید کے ساتھ خان بابا گروپ کو اپنے چیمبر آف کامرس گوادر کی طرف سے گوادر میں ان سے مذاکرات اور مل کے کچھ چیزوں میں ہم لوگوں نے آپس میں طے کر دیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کر کچھ چیزوں کو آگے لے کے آئیں تاکہ گوادر میں جو ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں، جو بارڈر ٹریڈ میں جو مسئلے مسائل ہیں، ان کو مزید ہائی لائٹ کریں۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم کو سنا، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیغام ہے اس کو آپ حکومت پاکستان سے لے کر پورے بین الاقوامی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ مل کر اس کو پورے دنیا میں ہمارے اس پیغام کو آگے لے کے جائیں گے۔ انشاءاللہ گوادر ترقی کرے گا تو یہاں کے بزنس ترقی کرے گا انشاءاللہ۔
आंसर क्वेश्चन। सर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में है कि हम इंशाल्लाह ग्वादर को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, ग्वादर में सनतों की फरावानी होगी, इंडस्ट्रियल जोन भी तामीर किया जाएगा और इंशाल्लाह एक बैनुल-अक़वामी पोर्ट बनाएंगे। तो आपके पास क्या प्लान है? हुकूमत गुज़िश्ता 20 सालों से ये कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में न ग्वादर मॉडल डिस्ट्रिक्ट बन सका, न सनतों की फरावानी हो रही है, न इंडस्ट्रियल जोन भी बन सका है और न पोर्ट अपनी कामयाबी की तरफ गामजन है। तो आपके पास क्या प्लान है कि आप ये करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो यही है कि हम पे पूरा दुनिया ट्रस्ट कर, ऑलरेडी हमने 9 ममालिक में डोनर कॉन्फ्रेंस बनाए और हमने अभी प्लान बिल्कुल चेंज कर दिया। मैंने अभी चैम्बर सदर साहब को भी बता दिया कि अभी हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है, कोरोना के बाद हमारे तमाम कारोबारी हजरात, मैं ख़ुद भी अफ़गानिस्तान के साथ हमारे कम से कम 2008 से मेरा एक बिज़नेस रिलेशन है, तो मैं वहाँ पे, आप लोगों को पता है कि बैंक बंद है, यहाँ पे मैं आया हूँ तकरीबन आज मेरे 15वां दिन है। मैं कोटा में मैंने काफ़ी एग्रीमेंट्स देखे हैं जो कंदहार लोगों के साथ उन्होंने की हैं। तो मैं आपको सिंपल मिसाल दे रहा हूँ कि अभी अफ़गानिस्तान हुकूमत ने एक लेटर भेजा है इमरान खान को, इसमें 3 उन्होंने पॉइंट्स लिखे। एक उन्होंने सबसे पहले लिखे कि बॉर्डर में हमें थोड़ा सा रिलीफ दे दे ताकि हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत बहाल हो जाए। इस पे हमने 2 रोज़ा सेमिनार इस्लामाबाद में किए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़, फॉरेन ऑफिस सारे हमने इन्वॉल्व किए और हमने तमाम बॉर्डरों का विज़िट किया है। मैं यहाँ की चीफ सेक्रेटरी का और होम सेक्रेटरी का और होम मिनिस्टर साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने हमें हर जगह पे स्टे और सब कुछ सहूलतें दे दी। लेकिन मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं तुर्की में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ कि सिर्फ थोड़ा सा वफाक और सूबाई हुकूमत साथ है, फंडिंग का इशू नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पे इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं है। मैं सिंपल मिसाल दे रहा हूँ कि अगर स्वात में आज आप देख ले कि कितना फौरी ऑपरेशन हो गया, शफाफ हो गया और रिहेबिलिटेटिव, वाई इत्तेफाक इत्तेहाद। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आज हम चैम्बर के साथ बैठे हुए थे। इंशाअल्लाह ये जो 2 सोसाइटी हैं आप ख़ुद देखेंगे कि इस पर कितना जल्दी काम हो सकता है। या जो होटल्स है ये मेरे पास खुद डोनर्स पड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है बलूचिस्तान में कि आप वापस आके मेरे से मिल के, इधर मैं कमिश्नर साहब के साथ भी पूरा मिलाओ। इंशाअल्लाह मैं तुर्की में जो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इंशाअल्लाह मीडिया की नुमाइंदा भी बुलाऊँगा, चैम्बर्स का भी बुलाऊँगा और इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे कि ये जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, ख़ासकर ख़ुसूसन मेरे अफ़गानिस्तान पे यकीन है कि इनकी बिजनेसमैन जो लोग हैं मेरे साथ वो 2008 से इनके रिलेशन है और इंशाअल्लाह मैं आपको ये अगर कराची पोर्ट छोड़ के यहाँ से भी शो कर तो इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में बहुत बड़ा रोज़गार स्टार्ट हो गया। तो खान साहब आप क्या समझते हैं कि सिर्फ पैसों के बलबूते पे सब कुछ हो सकता है या कि किसी भी इलाके की तरक्की के लिए अमन और आतिशी और जो वहाँ के लोग हैं उनका हुकूमती पॉलिसी के साथ अमांगी तो वो तब तरक्की हो सकती है? तो क्या पिछले 20 सालों से या कि इससे ज़्यादा कम हुकूमत ये अमांगी पैदा ना कर सकी, आवाम की जो उमंगें हैं उनके मियार के मुताबिक ना कर सकी, तो क्या आपके पास कोई ऐसे जादू की चिड़ी है जो आप आवाम को इस तरफ राग़िब कर सकेंगे? जनाब हम तो कोशिश कर रहे हैं सूबाई और मरकज़ी हुकूमत पे, अगर ना हो हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं क्योंकि एक ही आखिरी हाल ये होंगे। पहले तो हम सूबाई हुकूमत मरकज़ी हुकूमत के साथ बैठ के, चाहे वो सूबाई कमेटी बना रहे, चाहे वो सेनेट, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि यहाँ हमारा सेनेट चेयरमैन बलूचिस्तान का है, कौमी असम्बली का स्पीकर, तो मैं उन दोनों से डिप्टी स्पीकर, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बलूचिस्तान मादनियात से माला माल है, एक गवादर नहीं है कि एक गवादर है। लेकिन ये नहीं होता है कि सदर साहब आ गया, उसको चाहिए कि यहाँ पे जो लोकल ट्रेड थे, बिजनेसमैन लोग थे, उसको थोड़ा सा रिलीफ दे दे। 2-2.5 साल हो गए कोरोना,
تو یہ اگر بزنس کو یہ موجودہ حکومت ترجیح دے دے تو یقیناً بارڈروں پہ جو بزنس ہے یا ہمارے گوادر، یقیناً میں نے جو کل سے دیکھ رہا ہوں، یقین کرے کہ میں خود نیچے دریا میں گیا، بہت زبردست جگہ ہے، بہت ایک پرامن لوگ ہیں. تو میرا حکومت سے اپیل ہے کہ اگر آپ لوگ صوبائی اور وفاقی لیول پہ کمیٹیاں بنا جائیں، اگر آپ لوگ نہیں کرتے ہیں تو ہم مجبوراً سپریم کورٹ، کیونکہ اتنا بڑا فنڈز پاکستان ہم لے کے آ رہے ہیں اور حکومت سپورٹ نہیں دے رہے، تو پھر تو ہم سپریم کورٹ مجبوری ہے ہماری. نہیں، مسئلہ یہ لیکن ہے ان معاملات کا سپریم کورٹ سے کوئی تعلق تو ہے ہی نہیں. بالکل ہے. میں نے سوات آپریشن، یقیناً میں نے اتنے منسٹروں کو لیٹر لکھا تھا، پیپل پارٹی کا گورنمنٹ تھا، ایک رجسٹریشن نہیں ہو رہا تھا. اجتماعی مسئلے جو ہے نا سپریم کورٹ بہت آسانی سے حل کر رہے. وہ مسئلہ دیکھتے ہیں کہ اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے، کمیونٹی کی کیا فائدہ ہے. مجھے تو یقین ہے کہ سپریم کورٹ اگر ایک ادارے کام نہیں کر رہے اور اس کے بعد ہے سپریم کورٹ نہیں کرتے تو پھر تو ہم کیا کر سکتے ہیں. خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کا ایک کارڈ دیکھا، وزٹنگ کارڈ ٹائپ کا، جس میں آپ کی تصویر اور پیچھے جنرل باجوہ کی تصویر لگی ہے. تو بلوچستان میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے گوادر میں اگر کوئی کرکٹ کا میچ بھی کر رہا ہو تو ایک طرف جو ہے نا وہ کور کمانڈر اور ایک طرف جنرل باجوہ کی تصویر لگاتے ہیں. تو وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی فوج ہمیں سپورٹ کری یا فوج بسا اوقات ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے. تو آپ کا یہ جو تنظیم ہے بیسیکلی یہ ہے کیا؟ ایک تو یہ بتا دیں. سیکنڈ، یہ پیس جرگہ یہ کیا ہے؟ تھرڈ، یہ جنرل باجوہ کی تصویر لگانا ضروری ہے؟ ویسے آپ کو نہیں کوئی پروٹوکول ملتا؟ یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ میں نے ہمیشہ کام کیا ہے ساؤتھ نارتھ خیبر بارڈروں پہ. ہمارے فوج کے خلاف بہت بڑا سازش ہو رہا تھا، بہت بڑا. میں نے یہ اس لیے نہیں بنایا ہے کہ یہ ہم وہاں پہ ہم نے لوگوں کو، آپ جب وزیرستان جائیں گے، میرے وہاں وزیرستان میں سیمینار ہو گیا پورا قبائل، میں نے اس کو یہی کہا ہے کہ باجوہ صاحب نارتھ وزیرستان کو ماڈل ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ میں نے بارڈروں پہ ہمیشہ دیکھا ہے فوج کی شہادت، اور میں بھی 2002 سے پاک آرمی سے کے ساتھ سوات میں کام کر رہا ہوں. آپ جائیں سوات کو، ہم نے آرمی وہاں جب سوات آپریشن ہوا تھا، ریہیبلیٹیشن کی جب بات ہوتی ہے، ہمیں وہاں صرف آرمی نے سپورٹ دیا. چاہے ہم ایمبیسڈر لے کے جا رہے تھے، چاہے ہم ڈونرز لے کے جا رہے تھے، آرمی نے سپورٹ کیا تھا. تو میرا اس وقت تھا سوات امن جرگہ، گوگل پہ دیکھ لیں، یا میرے بیٹی جو نوبل پہ گئی ہے ہینا خان، ابھی آپ گوگل پہ ڈال دیں ابھی موبائل پہ، ہینا خان سوات نوبل پیس پرائز. یہ سپورٹ آرمی چیف کا تصویر کا کیا تعلق ہے؟ یہ نہیں سمجھ جناب. ہم وہاں پہ صرف کہتے ہیں کہ بارڈروں پہ کام صرف کر رہے آرمی، یہی میسج ہے. مطلب آپ نے اعتراف میں لگایا ہے، فوج کا آپ کی تنظیم سے کوئی واسطہ نہیں؟ تنظیم سے کوئی واسطہ نہیں. میں پاکستان فوج مجھے پسند ہے، مجھے پیار ہے. اس سے پہلے راحیل شریف صاحب تھے، میرے وہ راحیل شریف صاحب کے ساتھ بھی پیار تھا. جو بھی آ جاتے ہیں، ہم نے ابھی تک اس سے کوئی فنڈنگ لیے، ہم نے الٹا اس کو سپورٹ کیا ہے. مجھے ایک چیز یہ بتا دیں کہ بلوچستان میں جتنے بھی جو نا بیرونی تنظیمیں ہیں وہ کام نہیں کر سکتے، فنڈنگ بلوچستان میں نہیں لا سکتے کیونکہ مقاصد کا نہیں پتہ ہوتا. آپ یہ ڈونر کانفرنس کی بات کر رہے ہیں، کون سے ڈونرز ہیں اور کیا کرنے والے گوادر میں؟ جناب ہمارے لیٹر میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس پڑا، میں آپ کو ثبوت پیش کروں. میں ابھی بھی ڈپلومیٹک انکوائری میں رہ رہا ہوں. ہمارے پاس ہر ہفتہ میں 2 3 4 5 ایمبیسڈر آ رہا ہے، اور ہم نے اس کو کنوینس کیا ہے. ہم نے یہاں پہ اگر ہم لوکل این جی او کے تو کام کر رہے ہیں، ہمیں لوکل پارٹنر، اس کے لیے ہم نے 3 سال پہلے عمران خان کو ریکویسٹ کیا. لیٹر بھی میرے پاس ثبوت پڑا ہے. انہوں نے آل چیف سیکرٹری کو لکھا ہے کہ ہمیں صبح سے 5 این جی او دے دیں. ہم خود کام نہیں کر رہے. یہاں پہ اگر ہم نے چیمبر کے ساتھ جو ہے وہ آج ملاقات ہو گیا، ہم یہاں پہ جو بھی کام کریں لوکل کمیونٹی انوالو کریں، ہم بارڈروں پہ کام کریں. یہ ہمارے موٹو ہے کہ لوکل لوگ انگیج. میں اگر بارڈروں پہ کام کروں، سوات امن جرگہ ہم نے بنایا تو وہاں لوکل لوگوں کو ہم نے فائدہ دیا، ہم نے لوکل لوگوں کو انگیج. یا اگر میں نے وزیرستان میں، خود آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل نیوز دیکھ لیں، تو میرا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ فوج ہمارے تنظیم کے ساتھ ہے، یہ چیزیں نہیں ہے. صرف دشمن کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بارڈروں پہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارا آرمی کر رہے ہیں، اور حکومت بھی ساتھ ہے. یہ نہیں کہ حکومت نہیں، لیکن ابھی جو ہمارے ڈونر کانفرنس کا مین مقصد ہے
کہ ہم بارڈر میں مارکیٹیں بنائیں, بزنس کو پروموشن دے دیں. یہ ہمارا ایک موضوع ہے. آخری سوال آپ سے چھوٹا سا ہے کہ ہمیشہ بلوچستان میں وہ تنظیمیں آتی ہیں جو بلوچستان کا چورن بیچتی ہیں وفات میں, آپ کی تنظیم کا ایسا ارادہ ہے؟ جناب ہم نے اب یہاں لوکل این جی او کے یہ ساتھ موجود ہے, ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ بلوچستان میں یہ روکا لوکل بلوچستان کے ہیں, اور انشاءاللہ ادھر گوادر میں جو کام ہوگا میڈیا نظر ہوں گے انشاءاللہ. یہاں پر لوگوں کو ہر پانی نہیں مل رہا ہے پینے کو, سنیے نا, آپ جو ہے ترقی کی بات کرتے ہیں, یہاں لوگوں کو تو میرا خیال ہے پینے کا پانی نہیں ہے, گٹر لائن سارے کے سارے بند ہیں. جب بنیادی جناب ایک دفعہ تو ہم انٹرنیشنل لوگوں کو لے کے آئے, سب کچھ اللہ بہتر کرے گا, ادھر تنظیمیں بھی ہوں گے, ہم نے سارے مسائل دیکھ لیے. آپ جو بات کر رہے ہیں ہم نے خود کل جو پانی پیا ہے نا, بس ہم کیا بتا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سے پہلے سے ڈسکس ہوئے کہ یہاں یہ مسئلہ ہے, پنجگور میں یہ مسائل ہے, یہ پانی کا مسئلہ. تو میں آپ کو ادھر بلوچ بیلٹ پہ بہت زیادہ ہے, میں نے خود دیکھا, یہ میرے مسز میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. ہم نے جب دیکھ لیا, ہم یہاں رو رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد, پنڈی, پشاور سٹی یا کوٹا سٹی کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ نہ تو ایجوکیشن ہے, نہ ہیلتھ سہولت ہے. ہم نے تفتان بارڈر میں بھی دیکھ لیا, ہم نے پنجگور میں بھی, یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. تو میرا بھی لاسٹ سوال ہے, پوچھ کرتا ہوں. جناب میرے پاس جو نالج ہے وہ صرف بارڈروں کا ہے, کیونکہ میں نے خود دیکھ لیا کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے. اس کی وجہ سے ایف سی کمانڈنٹ اور ڈی سی نے چمن میں فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو گیٹ پاس دے رہے ہیں. تو اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم تفتان بارڈر میں ہو جائے, پنجگور میں بھی ہو جائے, اور یہاں بادنی میں بھی ہو جائے. 4 بارڈر بلوچستان میں ہیں, تورخم, کورم, ساؤتھ, نارتھ, یہ کے پی کے میں 4 بارڈر وہاں پہ. یہاں پہ جو 2 مین بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے, 2 مین بارڈر ایران کے. اس کی پورا نالج, پورا کمیٹی ہم نے بنا دیا ہے, اور یہاں پہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مشورت انشاءاللہ آپ کے یہاں لوکل تنظیم ملیں گے. تھوڑا ٹائم ضرورت ہے کیونکہ ہمارا ڈونر کانفرنس نیشنل بھی ہے, انٹرنیشنل بھی ہے. پھر میں یہاں پہ اسٹیج پہ آ کے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ تو نہیں کہ میں سیاسی کی طرح لوگوں کی طرح اعلان کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی یہاں پہ جو آئے ہیں انشاءاللہ والعزیز ہم اسلام آباد میں بھی کانفرنس کے آپ لوگوں کو بلا کے آپ کو ثابت کر دیں گے کہ ہمارے کہنے پہ تھوڑا کچھ بلوچستان میں اور خصوصاً گوادر میں کچھ کام شروع ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جب ایک ڈونر آ جاتا ہے تو دوسرا خود بخود آ جاتا ہے, ایک کام کرتے ہیں, دوسرا کام کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے سوات کا بھی بحالی ایک دم ہم نے نہیں کروایا. ایک ایمبیسڈر کو لے کے گئے, ایک میں مثال دے رہا ہوں, ایک ایمبیسڈر مجھے 2 کروڑ روپے دے رہا تھا کہ یہ لو اور سوات ریویٹیشن ہم نے جرگی نے ہم نہیں لے رہے. وہی ایمبیسڈر کو ہم نے مجبور کیا اور ہم نے آرمی کو کہا کہ یہ جا رہے ہیں, اس کو سیکیورٹی. انہوں نے جہاز میں لے کے اس ایمبیسڈر نے 3 ارب روپے لگائے, 2 کروڑ کے اور 3 ارب کو دیں گے. تو اسی طرح میرا آپ لوگوں سے گزارش ہے, صرف اتفاق اتحاد پیدا کریں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ 2 مہینوں سے پہلے ہمارے پورا کرسپانڈنگ ہو رہا ہے. صدر, وزیر اعظم و فیڈرل منسٹر یہ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے سارے کرسپانڈنگ کا ثبوت وزیر اعظم کو لیٹر دیا ہے, سٹیمپ لگا کے. ہم نے یہی بارڈر اور گوادر کے مسائل, تو اس تھوڑا سا آپ لوگ میسج دیکھ رہے کہ کچھ لوگ آ رہا ہیں. تو انشاءاللہ والعزیز مجھے یقین ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد تمام بلوچستان کے عوام کو میں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اگر حکومت نے, صوبائی اور حکومت نے کام نہیں کیا, ہم مجبوراً ہو کے سپریم کورٹ جائیں گے. پیسے ہے بہت, حکومت کے پاس بھی بہت پڑا ہے, لیکن افسوس کہ بلوچستان اور کے پی کے محروم ہے. بدقسمتی یہی ہے کہ آج یہاں پہ بجلی نہیں تھا, اور ہم نے یہ کمپوزنگ بہت مشکل سے کی, بہت مشکل. صبح کمپوز سے یہ تعلق میں عرض کر رہا ہوں, میں تو آپ کو بہت معذرت کے ساتھ یہ سوال کی. حکومت ایک ادارہ ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ہمیں نیشنل انٹرنیشنل حکومت خود سپورٹ کرے, صوبائی حکومت خود, ٹیکنیکل, فائنینشلی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فائنینشلی تو آپ سوچ بھی نہیں سکے. میں ڈونرز بلا سکتا ہوں, ڈونرز آ سکتا ہے,
اور میں نے یہیں پہ اوپر یہ بھی کہا ہے کہ ہم پہ پورا دنیا اعتماد کرتے ہیں. آپ اپنے موبائل سے دیکھ لیں, ابھی دودھ پانی ہو جائے گا. میں آگے چل کر آپ سے نمبر 2. جناب میں تو صرف آپ کو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم تو صرف ایک چیز کو کوشش کر رہے ہیں, ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ہم خود یہاں پہ آئے ہیں اور آپ کو ہم پریکٹیکلی بتا دیں گے کہ ہم 2-3 مہینوں میں کیا کر رہے ہیں. آپ کو انشاءاللہ میں افغانستان جا رہا ہوں, 4-5 کو میرا قندھار میں پروگرام ہے اور پھر ہمارے کابل میں ہے. انشاءاللہ اگر وہاں سے تھوڑا سا NOC مل گیا تو میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ گوادر پورٹ میں کیا ہو رہا ہے. یہ میں آپ کے یہاں سٹیج پہ لکھ کے دے رہا ہوں. یہاں پہ صرف بدقسمتی یہی ہے کہ حکومت اس وقت جھگڑوں میں ہے, اور میں نے جو آپ کو بار بار سوات آپریشن کر رہا ہوں, یہ صرف ایک بات آپ کو میں اتحاد میں گوادر کے لوگوں کو, میں نے چمن کے لوگوں میں بھی بتا دیا, میں نے تفتان بارڈر میں بھی بتا دیا, یہ میرے ساتھی یہاں موجود ہیں, کہ وہاں پہ ایک اتحاد ایک جرگے کا کنسپٹ نہیں ہے. ہر کوئی جو جاتے ہیں, میں نے تفتان بارڈر میں بھی کہا ہے, میں نے کہا آپ لوگ سر چیئرمین کے پاس جا رہے ہیں تو کم سے کم ایک ٹولگے شکل جائے, ایک اپنا علاقی اجتماعی مسئلہ بتائے. ہر کوئی جاتا ہے اپنے اپنے مسئلے پہ. تو یہ میں صرف اتحاد کی جو سوات آپریشن کی بات کر رہا ہوں, تو آپ لوگ خود دیکھ لیں. وہ چیز لیکن یہاں پہ